یہ ہے وقت میڈیا۔ اتر پردیش کے ضلع بجنور کے افضل گڑھ میں 6 اپریل 2018 کو تاریخ ساز عظیم الشان قومی یکجہتی کانفرنس منعقد کی گئی۔ جمعیت علماء حلقہ افضل گڑھ کے زیر اہتمام منعقد اس کانفرنس کو سننے کے لیے لگ بھگ 40,000 لوگوں کا سیلاب امڑ پڑا تھا۔ جی ہاں دوستو، اس کانفرنس میں سبھی مذہب کے دھرم گروؤں ودوانوں نے شرکت کر کے اس کانفرنس میں 4 چاند لگا دیے۔ اس قومی یکجہتی کانفرنس کے کنوینر رہے حضرت مفتی سعید الرحمان قاسمی صاحب، جو امام ہیں بیل والی مسجد افضل گڑھ کے۔ آئیے دیکھتے ہیں اب اس پروگرام کا یہ ویڈیو۔ آج کے اس عظیم اجلاس کی صدارت کے لیے جمعیت علماء ضلع بجنور کے فعال اور محبوب رہنما مولانا عبید الرحمان صاحب کا نام کا میں اعلان کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس کی تائید کریں گے۔ اللہ رب العزت والجلال اس اجلاس کو بے حد قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے اکابر کا سایہ باقی رکھے۔ چراغوں کی لو سے ستاروں کی زو تک تجھے ہم ملیں گے جہاں رات ہوگی۔ اللہ حضرت عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، سایہ کا دیر قائم اور باقی رکھے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد بھائی اسے اٹھا دو، ان کرسیوں کو اٹھاؤ یہاں سے۔ منتظم کہاں ہیں؟ ان کرسیوں کو اٹھاؤ یہاں سے۔ میں تقریر کروں گا نہیں جب تک یہ کرسیاں اٹھیں گی نہیں۔ اٹھاؤ یہاں سے نہیں، ساری فساد کی جڑ یہ کرسیاں ہیں۔ ادھر لاؤ ان کرسیوں کو، پیچھے پیچھے لے جاؤ۔ صدر محترم، مختلف مذاہب کے بنیادی احباب، ہمارے ساتھی، جمعیت علماء ہند کے ورکر، قرب و جوار سے آئے ہوئے مسلمان ہندو بھائی، سکھ اور کرسچن بھائی، میں جمعیت علماء ہند کا ایک خادم ہونے کی حیثیت سے جمعیت علماء بجنور اور اپنے احباب کو اس عظیم الشان قومی یکجہتی کانفرنس کو بلانے پر اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ جمعیت علماء ہند کا یہ پروگرام قومی یکجہتی کا
یہ جمعیت علماء کی کوئی نئی تحریک نہیں ہے، بلکہ آج جمعیت علماء کو 100 سال ہو رہے ہیں۔ 1919 میں جمعیت علماء قائم ہوئی تھی، آج 2019 شروع ہونے والا ہے۔ اگر ہجری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 100 سے زیادہ وقت گزر چکا۔ جمعیت علماء ہند جس دن سے اس کی داغ و بیل پڑی تھی اور ہمارے بزرگوں نے اس کو قائم کیا تھا، اس دن سے لے کر آج تک جمعیت علماء اس ملک کے اندر مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر پیار و محبت کے عقیدے کو لے کر زندہ ہے اور آگے بڑھتی رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند کا، آپ بیٹھ جائیں میرے بھائی، بیٹھ جائیں، آپ کھڑے نہ رہیں، ان لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ جمعیت علماء ہند اس وقت پورے ملک کے اندر قومی یکجہتی، مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر اخوت، بھائی چارگی اور ہمدردی کو لے کر چل رہی ہے، اور ہمارے بڑے بڑے پروگرام جن کے اندر 50,000 ہزار 1 لاکھ آدمی شریک ہوتے ہیں، ہم قومی یکجہتی کے پروگرام کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے ہر گوشے میں اور سال کے 12 مہینے میں ہر جگہ مذہبی نقطۂ نظر سے، انسانی نقطۂ نظر سے ہر مذہب کے ماننے والوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ پیار و محبت کا پیغام ہر سطح کے اوپر عام کرے۔ جمعیت علماء ہند بھی یہ کر رہی ہے۔ ہم آج کے ماحول میں، جس میں ہمارا ملک خاص طریقے پر دن اور رات گزار رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قومی یکجہتی کے لیے تن من دھن سے کوشش کرنا گزشتہ کل کے مقابلے میں آج زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہمارا ملک محبت اور بھائی چارگی کا ملک ہے۔ ہم آج سے نہیں، ہزاروں سال سے اس ملک میں شہر شہر، قصبے قصبے، گاؤں گاؤں پیار و محبت کے ساتھ مذہب سے اوپر اٹھ کر زندگی بسر کرتے چلے آئے ہیں۔ آپ دنیا کے ملکوں میں جائیے، امریکہ میں جائیے، برطانیہ میں جائیے، فرانس میں جائیے، اٹلی میں جائیے، آپ کو بڑے بڑے شہروں میں ساری دنیا کے لوگ ملیں گے جو اپنی شکل و صورت، اپنے پہناوے، اپنی ریتی رواج، تہذیب و تمدن، رنگ و روپ کے اعتبار سے پہچانے جاتے ہیں۔
یہ سکھ جا رہا ہے، یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ ہندو جا رہا ہے، یہ عرب کا رہنے والا ہے، یہ بنگلہ دیشی ہے، لیکن دیہاتوں میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ بڑے بڑے شہروں میں لوگ کھانے کمانے کے لیے جاتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بستیاں جہاں رہ کر وہ کھا کما نہیں سکتے، وہاں کیا کریں گے رہ کر کے؟ لیکن آپ اپنے ملک کو دیکھیے، یہاں کے دیہاتوں کے اندر چھوٹی چھوٹی آبادیوں کے اندر ہندو بھی رہتا ہے، مسلمان بھی رہتا ہے، سکھ بھی رہتا ہے، بہت سی آبادیاں ایسی جہاں ایک گھر ہے سکھ کا، 5 گھر ہیں مسلمانوں کے، آج سے نہیں سینکڑوں سال سے رہ رہے ہیں، پیار و محبت کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی خصوصیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اتنی لچک تھی ہندو اور مسلمان، سکھ اور کرسچن کے اندر، کہ مذہب کی بنیاد پر کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن آج یہ اختلاف بالکل چوٹی پر پہنچا ہوا ہے۔ ہم مانتے ہیں مذہب آج سے 1000 سال پہلے، 500 سال پہلے، 2000 سال پہلے جس طرح امن، محبت، بھائی چارگی کا پیغام دیتے تھے، آج بھی اسی طرح دے رہے ہیں۔ وہ کتابیں جو مذاہب کی بنیاد ہے، وہ کتابیں کوئی بدل تھوڑی ہی گئی، تورات بدل تھوڑی ہی گئی، انجیل بدلی ہوئی تھوڑا ہی ہے، گرو نانک جی کی کتاب بدل تھوڑا ہی گئی، قرآن بدلا ہوا تھوڑا ہی ہے، وہی کتاب ہے۔ لیکن یہ ملک کی بدبختی ہے کہ وہ لوگ جو مذہب کو آڑ بنا کر اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے ہیں، وہی ملک کو برباد اور تباہ کر رہے ہیں۔ اخوت و ہمدردی، پیار و محبت کو آگ لگا رہے ہیں، ہماری پرانی تاریخ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ہم کوئی ہماری سیاسی جماعت نہیں ہے، پارلیمنٹ اور اسمبلی تو دور کی بات ہے، ہم نے تو کبھی میونسپلٹی کے ممبری کا بھی الیکشن نہیں لڑا، اور نہ لڑنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی تھالی میں رکھ کر کے بھی دے، ہم اسے بھی قبول نہیں کریں گے، ہم اس میدان کے آدمی نہیں ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ لوگ جو مذہب کا نام لے کر اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر ملک میں نفرت پھیلا رہے ہیں، وہ ملک کے غدار ہیں، اپنے مذہب کے غدار ہیں، وہ اپنے مذہب کے وفادار نہیں ہیں۔ مذہب کے، ملک کے اگر وفادار ہوتے تو ملک میں پیار و محبت کو پیدا کرتے۔ آج جو نفرت ہے ملک کے اندر، وہ ایسی چیز ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ارباب اقتدار جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں اور ہندوستان کی جنتا نے جن کے ہاتھوں کو طاقت دی ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے آگ لگ رہی ہے اور ان کی زبان بند ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے
سوشل میڈیا کے اوپر آدمی کھڑے ہو کر سینہ ٹھوک کر کہتا ہے گاندھی انگریز کا پٹھو تھا، ہم نے قتل کیا ہے، ہم ہندو مہاسبھا کے لوگ ہیں، ہم نے گاندھی کو قتل کیا ہے۔ گاندھی جی کی شخصیت ایسی شخصیت ہے، اگر وہ آزادی ملک کی تحریک سے گاندھی جی کی قربانیوں کو آگ لگاؤ گے، یاد رکھو قصہ خوانی بازار پشاور سے لے کر بلیا اور مدناپور تک مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی سب کی قربانیوں کو آگ لگا دی تم نے، تنہا ایک گاندھی جی نے۔ مگر میں کہتا ہوں ارے مائی کے لالو، یہ تو بتاؤ تم نے کیا کیا ہے آزادی وطن کے لیے؟ لیکن ارباب اقتدار خاموش ہے، منہ میں بتاشا رکھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں بولتا ہے۔ اسی ہندوستان کے اندر جہاں 20 کروڑ مسلمان رہتا ہے، 5-6 کروڑ عیسائی رہتا ہے، کروڑوں کی تعداد میں سکھ رہتا ہے، قبائلی لوگ رہتے ہیں، ہندوستان میں آزادی کے بعد پہلی مرتبہ آواز اٹھتی ہے کہ ان کو گھر واپس لاؤ۔ آپ نے کبھی نہیں سنا تھا مسلمان 20 کروڑ ہے، گھر واپس لاؤ۔ یہ اصل میں ہندو تھے، ہم جانتے ہیں ہمارے آبا و اجداد ہندو تھے، کوئی برادری ایسی نہیں ہے جس نے اسلام کو قبول نہ کیا ہو، جس کے لوگ کرسچن نہیں بن گئے ہوں، سکھ نہ بنے ہوں۔ ملک میں آزادی تھی، جس کو جو مذہب اچھا لگا اس نے اس مذہب کو اپنا لیا، لیکن اتنی لچک تھی ہندوستان کے اندر کہ کوئی نہ خلفشار تھا، نہ جھگڑا تھا، نہ مارنا تھا، نہ پیٹنا تھا۔ آج یہ پہلی آواز ہے لاؤ انہیں پیچھے لاؤ، گھر واپس لاؤ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اپنی ماں کا دودھ بس انہوں نے پیا ہے اور کسی نے نہیں پیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہندوستان کے گلی گلی کوچے کوچے آگ لگانا ہے، خون بہانا ہے، ملک کے اندر بے چینی کو پیدا کرنا ہے، ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے۔ میری اس بات سے لوگ کہتے ہیں کیوں ٹکڑے ہوں گے؟ ارے بسم اللہ کے گنبد میں بیٹھے ہو، اگر ایک مرتبہ ملک بٹ چکا ہے نفرت کی بنیاد پر، پھر نفرت آئے گی، پھر بٹے گا۔ کیسے لے کر چلو گے؟ تمہاری آنکھوں کے اندر روشنی نہیں ہے۔ دیکھو انڈونیشیا کے اندر ایک علاقہ تھا تیمور، سارا انڈونیشیا مسلم ملک ہے، وہاں عیسائی تھوڑے سے تھے، دنیا کی بڑی طاقتوں نے پریشر ڈال کر آزاد کرا دیا۔ افریقہ کے اندر سوڈان، اس کے جنوبی حصے کے اندر تھوڑے سے عیسائی ہیں، دنیا کے سپر طاقتوں نے مل کر آزاد کرا دیا۔ تم اندھے ہو، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی بات۔ آج ہندوستان کے اندر ملک آزاد ہوا تھا تو کچھ نہیں تھا، وہ علاقے جو قبائلی علاقے ہیں، ناگالینڈ، میزورم، اروناچل، میگھالیہ اور اب بوڈو لینڈ بھی اسی طرف چل رہا ہے، یہ 4 صوبے بن گئے ہیں، اور یہ 4 صوبے ایسے ہیں ایک جگہ آسام سے کاٹ کر بنا دیے۔
یہ وہ صوبے ہیں جن کے اندر عیسائی اکثریت ہے. تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم ہندوستان کو ہندو راشٹر بناؤ اور ان صوبوں کی تم حفاظت کر لو گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. ملک بٹے گا. ہم اپنے ملک کے محافظ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے لاکھوں کی تعداد میں سولی پر چڑھ کر 150 سال میں ملک کو آزاد کرایا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے یہ ملک محفوظ رہے. ہمارے بزرگوں نے جو دستور بنایا ہے اس کے اندر ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب پر چلنے کی مکمل آزادی ہے. اور میں کہتا ہوں اس بات کو سمجھو، مسلمان نہیں جانتا اس لیے کہ اس کی تاریخ کو مٹایا گیا ہے. لیکن مسلمان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جنہوں نے مٹایا ان سے کیا شکوہ ہے، مسلمان نے خود اپنی تاریخ کو مٹایا ہے. ملک آزاد ہوا، جیسے جیسے آزادی قریب آتی نظر آتی تھی، جمعیت علماء کے صدر مفتی کفایت اللہ صاحب گاندھی جی سے، موتی لال نہرو جی سے ہر ایک سے وعدہ لیتے چلتے تھے کہ ملک آزاد ہوگا. ہمیں بتاؤ کہ ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا یا ملک ہندو اسٹیٹ بنے گا. ہمارے پاس ورکنگ کمیٹیوں کی تجویزیں ہیں، کانگریس کی سن 31 کی 33 کی 46 کی ہمارے پاس جو ہمیں بھیجے ہیں انہوں نے، اور یہ کہا ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو سیکولر دستور بنے گا ملک کا. لیکن یہ بدقسمتی ہے جمعیت علماء نے ساتھ نہیں دیا. ہمارے بزرگوں کے گردنوں میں جوتوں کے ہار ڈال دیے، ہماری ٹوپیاں اچھالی، ہماری پگڑیوں کو مسلا گیا. لیکن ہمارا نظریہ تھا کہ ملک تقسیم نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. ملک اللہ کا ہے، دنیا کو اس نے پیدا کیا ہے. ہم ناکام ہوئے، ملک تقسیم ہو گیا. اب ایک طاقت اٹھی ملک کے اندر، اس نے کہا کہ مسلمانوں نے اپنا حصہ الگ لے لیا، اب ہندوستان ہندو اسٹیٹ بنے گا، سیکولر اسٹیٹ نہیں بنے گا. میں نام بھی لے سکتا ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد نے انڈیا میں فریڈم کے اندر لکھا ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے، پڑھو پتہ چلے گا تاریخ کا. مولانا نے لکھا ہے، مگر میں نام نہیں لیتا خواہ مخواہ. یہاں بی جے پی کے MLA بھی بیٹھے ہیں، ان کو بھی آگ لگ جائے گی، ادھر میں خاموش ہی رہتا ہوں. اور یہ تحریک چل پڑی کہ ملک کا دستور، ملک ہندو اسٹیٹ بنے گا، اس کا دستور بناؤ. تنہا جمعیت آج تو صبح کو جماعت بنتی ہے، شام کو ٹوٹ جاتی ہے، ہر آدمی اپنے جیب میں جماعت لیے پھرتا ہے. اس وقت ہندوستان میں کوئی مسلم تنظیم نہیں، صرف جمعیت علماء تھی. اتنی طاقت تھی. مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان، مولانا مدنی، مفتی کفایت اللہ گاندھی جی کو پکڑ کر بیٹھ گئے. جو ہم سے وعدے کیے تھے ان کو پورا کرو، تمہاری تجاویز ہمارے ہاتھ کے اندر ہے. اگر ملک کی تقسیم پر دستخط کیے ہیں تم نے کیے، ہم نے دستخط نہیں کیے. مجرم تم ہو، ہم مجرم نہیں.
جمعیت علماء ہند کی آواز میں طاقت تھی، اس لیے کہ وہ ہمیشہ کانگریس سے 10 قدم آگے رہی ہے، ملک کی آزادی کے لیے قربانی دینے میں پیچھے نہیں رہی۔ ہماری آواز کے سامنے پوری کانگریس کمیٹی کو جھکنا پڑا اور ملک کو سیکولر دستور ملا۔ سیکولر دستور کیا ہے؟ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہے، ملک میں بسنے والا ہر آدمی اپنے مذہب کے اندر آزاد ہے۔ آج اس کے بالکل برعکس ہے، حکومت کا مذہب ہے، عوام کو مذہب پر جینے کا حق نہیں مل رہا ہے۔ جمعیت علماء اسی لیے مخالفت کرتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی جان پر کھیل کر ملک کو سیکولر دستور دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی جان اسی سیکولر دستور میں اٹکی ہوئی ہے۔ اگر تم نے اس سیکولر دستور کو آگ لگایا اور اقلیتوں کو اپنے مذہبی نشانیوں کے ساتھ تشخص کے ساتھ جینے کا حق نہیں دیا، ملک میں آگ لگ جائے گی، ملک برباد ہو جائے گا۔ حکومت کو حفاظت کرنی چاہیے مگر حکومت نہیں کرتی۔ ہندوستان کے اندر ارے بابا اخلاق کا قتل ہو گیا صرف اسی لیے تو کہ اس کے گھر میں گائے کا گوشت رکھا ہے۔ کیوں قتل ہو گیا؟ قاتل کے ہاتھ کو پکڑنا چاہیے تھا، اس کے گردن میں پھندا ڈالنا چاہیے تھا۔ 1 2 3 نہیں، ملک میں آسام سے لے کر راجستھان سے لے کر یوپی 1 2 نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ 60 سے زیادہ قتل ہو چکے ہیں۔ کیا چیز ہے؟ جمعیت علماء مانگ کرتی ہے 10 جگہ، تمہارے دل کے اندر چور ہے۔ میں کہتا ہوں ارباب اقتدار گائے کو نہیں پوچھتے، ان کے نزدیک گائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اہمیت ہوتی ہم کہتے ہیں کہ اس کو جس طرح مور کو نیشنل برڈ بنایا ہے، گائے کو نیشنل گائے بناؤ۔ جو بیچتا ہے وہ بھی مجرم ہے، جو کاٹتا ہے وہ بھی مجرم ہے، جو کھاتا ہے وہ بھی مجرم ہے۔ بناؤ، ہم کہتے ہیں۔ ہمارے پنڈت جی کو کھڑے ہو کے کہو جو میں کہہ رہا ہوں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ گائے کو نیشنل جانور نہیں بناتے، تمہارے دل میں چور ہے، تم چور ہو، نہیں بناتے تاکہ ملک کے امن و امان کو آگ لگے۔ کہتے ہیں کیوں نہیں بناتے؟ اسی لیے کہ ملک میں قتل ہو، آگ لگے، بے گناہوں کو قتل کیا جائے۔ ہماری مانگ کو پورا کرو۔ اگر نہیں بناتے تو اس کا مطلب ہے تمہارے دل میں چور ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن یہ میلے صاحب نہیں کھڑے ہوئے، نہ کھڑے نہیں ہوئے، کہاں کھڑے؟ اچھا اکیلے کھڑے ہو، کہو، دیکھو، کہو نیشنل گائے بناؤ۔ اتنی آہستہ سے آوازی نہیں نکل رہی ہے تمہاری یار، بالکل بھی نہیں۔ چیختے تم یار میری طرح سے، تمہارا کیا تمہاری آواز نکل ہی نہیں رہی ہے، تمہیں خطرہ ہے کہ آئندہ تمہیں ٹکٹ نہیں ملے گا۔ میں یہ کہتا ہوں، مگر میں ایک بات کہتا ہوں،
کہ ملک کی اکثریت سیکولر ہے، امن پسند ہے. یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو آگ لگانا چاہتے ہیں. ملک کی اکثریت ملک میں امن و امان کی چاہنے والی ہے. میں نے کہا تھا گاندھی جی کو کہا کہ گاندھی انگریز کا پٹھو ہے، اگر ملک کی جنتا اس کو اٹھا لیتی تو آگ لگ چکی ہوتی، مگر ہندو نے، مسلمان نے، سکھ نے، عیسائی نے یہ سنا اور سمجھا ایک پاگل ہے، دیوانہ ہے. 10-15 دن کے اندر کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے اس دیوانے کا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اکثریت امن و امان کی چاہنے والی ہے. ارے بھائی ایک دعویٰ اٹھا کہ ہم ان کروڑوں اقلیت کے لوگوں کو گھر واپس لائیں گے. اگر ملک کی جنتا نے اس کو اٹھا لیا ہوتا تو 3 سال پہلے ملک میں آگ لگ چکی ہوتی، ملک ختم ہو چکا ہوتا. لیکن ہندو اکثریت نے یہ سمجھا کہ پاگل ہے، بولنے دو، بکنے دو، ختم ہو گیا. آج کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مانگ کرنی چاہیے اور پیار و محبت کے لیے کام کرنا چاہیے. ہندو مسلم اتحاد کو پیدا کرنا چاہیے. انسانیت کی بنیاد پر ہماری تاریخ تھی، ہم گلے لگایا کرتے تھے. عید میں ہمارے یہاں ہندو آتے تھے، دیوالی کے اندر مسلمان ہندوؤں کے یہاں جایا کرتے تھے، مبارکبادی دیتے تھے. وہ ریتی رواج ختم ہو گئے، ہمیں پھر دوبارہ زندہ کرنا چاہیے. ہر آدمی کو اپنے دائیں بائیں کو دیکھنا چاہیے. کرسچن رہتا ہے، سکھ رہتا ہے، ہندو رہتا ہے. آپ اپنے تیوہار میں انہیں بلائیں، شیر کھلائیں. ان کے تیوہاروں میں وہ نہ بلائیں پھر بھی آپ جائیں، اس لیے کہ وہ آپ کے بھائی ہیں. ہم ملک کے رہنے والے ہیں، مذہب کی بنیاد پر نہیں. اس لیے کہ ہمارے باپ دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا یہیں رہتے تھے، اسی زمین میں دفن ہوئے ہیں. اس لیے ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اگر ہم اس جذبے کو زندہ نہیں کر پائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کے دشمن جو جادو چلا رہے ہیں، نفرت کے بیوپاری لوگ، وہ کامیاب ہوں گے خدا نہ خواستہ، اور ہم ناکام ہو جائیں گے. یہ ملک برباد ہو جائے گا. جمعیت علماء ہند کی یہ تحریک ہے. ہم جو کام کرتے ہیں اسی طریقے پر کرتے ہیں. جمعیت علماء ہند کام کر رہی ہے جو غریب دہشت گردی کے الزام میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں اور ہم ہی کرتے ہیں، کوئی دوسری پارٹی نہیں کرتی، نہ کر سکتی ہے. ہم نے جہاں 50 مسلمانوں کو سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، لوور کورٹ سے عمر قید کی سزا جن کو تھی یا پھانسی کی سزا تھی، ہم نے ان کو آزاد کرایا. ان میں 5 ہندو بھی ہیں، 5 ہندو بھی ہیں اس کے اندر. ہمارا کردار ہے جمعیت علماء کا. ہم نہیں دیکھتے کہ کون ہندو ہے، مصیبت کا شکار ہے، اس کا دھرم کچھ بھی ہو، ہمیں کچھ لینا دینا نہیں. انسان ہے، پریشان حال ہے، ہم جو مدد کر سکتے ہیں وہ مدد کرتے ہیں.
ابھی آسام کے اندر مسئلہ چلا، وہاں کے مسئلے کو لوگ نہیں جانتے. ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ کشمیر، دوسرے نمبر پر آسام اور بنگال میں ہے. اب آسام بالکل بنگلہ دیش کی سرحد پر ہے. بی جے پی اور آر ایس ایس کی پہلے دن سے یہ کوشش رہی ہے کہ یہاں سے مسلمان کی تعداد کو کم کرو. اچھا کم کیسے کرو؟ یہ تو ہے نہیں کہ سب کو قتل کر دو. انہوں نے ایک ترکیب نکالی کہ مسلمانوں کو یہ پروپیگنڈا کرو کہ ان کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے ہندوستانی ہونے کا. اچھا بنگالی ہندو بھی ہے جو ادھر سے آیا ہے، اب آیا جب وہاں کے حالات پر، مسلمان تو بہت پہلے سے اس علاقے میں رہتا ہے. جب یہ بات چلی تو مسلمانوں نے اپنی وطنیت کے سرٹیفکیٹ تقریباً 40 سال سے بنوانے شروع کیے اور بن گئے. اب جب بی جے پی گورنمنٹ نے اسکیم چلائی تو معلوم کیا تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے پاس تو سرٹیفکیٹ موجود ہے. اب انہوں نے ایک دوسری چال چلی. ارے بھائی سارے ہندوستان کے اندر بنیاد ہے 51 کی مردم شماری، جس کا نام 51 کی مردم شماری میں ہے وہ ہندوستانی ہے. لیکن جب اندرا جی نے پاکستان پر حملہ کیا اور مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کیا، اس وقت بمباری میں بہت سے ہندو اور مسلمان ادھر سے ادھر آئے. اب وہ کیا تو تھا کانگریس گورنمنٹ نے، ساری پارٹیوں نے بیٹھ کر دستخط کیے اور یہ تجویز پاس کی کہ آسام میں نیشنلٹی کے لیے 51 نہیں 71 کی بنیاد ہے، جس کا نام 71 کی مردم شماری میں ہے، چاہے 51 میں نہ ہو وہ ہندوستانی ہے. اب دیکھیے، اب ایک آدمی، میں رہتا ہوں، میری بچی بیاہ کے جا رہی ہے دوسری جگہ، میری پوتی ہے، بڑ پوتی ہے، پوتی کی پوتی ہے، تو اب اس کو کیسے سرٹیفکیٹ ملے؟ تو یہ ہوا کہ گاؤں کا پردھان یہ سرٹیفکیٹ دے گا کہ اس کا باپ یہ ہے، اس کی ماں یہ ہے، میں جانتا ہوں یہ اس کی بیٹی ہے، یہ کافی ہے. اس طرح کے لوگ 28 لاکھ مسلمان عورتیں ہیں وہاں، اور تقریباً 20 یا 22 لاکھ ہندو بنگالی عورتیں ہیں. اب جب بی جے پی گورنمنٹ آئی تو ایک حکم عدالت سے انہوں نے جاری کرایا کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں. اس کا مطلب ہے کہ 48 لاکھ عورتوں کی نیشنلٹی کی تلوار ان کے گردن پر لٹک رہی، خدا جانے کب انہیں نکال کر کے باہر کر دیا جائے. بی جے پی ایک ایم ایل اے نے کہا کہ ہم آسام کو میانمار بنا دیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جمعیت علماء تنہا وہ جماعت تھی جس نے اس مسئلے کو اٹھایا، بیٹھے بات چیت کی اور ہم نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے اندر جائیں گے. ہم پہنچ گئے سپریم کورٹ میں. چھوٹی کے وکیل کپل سبل، تنخواہ دار سلمان خورشید اور جتنے بڑے سے بڑے تھے، ہم نے سب کو انگیج کیا. ہمارا بجٹ ہم نے بنایا، 3 کروڑ روپے کا بجٹ ہم نے بنایا کہ بھائی ہمیں کوئی چندہ نہیں کرنا، ہم 3 کروڑ روپیہ خرچ کریں گے. ہمارا کیا ہے، ہم تو فقیر لوگ ہیں، اس واسطے لیتے ہی خرچ کر دیتے ہیں، اور ہمارے پاس
مقدمہ لڑا. اور دیکھیے جو جج تھا وہ بھی آسامی تھا. ہمیں خطرہ تھا بھئی خدا جانے کیا ہوگا. یہ اوپر والے کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے کہ مقدمے کا فیصلہ, حالانکہ مرکز میں بھی بی جے پی کی گورنمنٹ ہے, صوبے میں بھی بی جے پی کی گورنمنٹ, مگر 101% جو فیصلہ آیا ہے وہ ہمارے حق کے اندر ہے, گورنمنٹ کے حق میں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم نے اگر 25 یا 28 لاکھ مسلمان عورتوں کے لیے اللہ کی قدرت سے سہارا دیا ہے, ڈھونڈا ہے, تو اس کے اندر 25 لاکھ ہندو عورتیں ہیں. کردار ہے جمعیت علماء کا, اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ مذہب کیا. ارے بھائی مصیبت آ رہی ہے تو مذہب دیکھ کر تھوڑا ہی مصیبت آتی ہے. ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم ملک کے اندر کام کریں اور ہم کہیں کہ مذہب رکاوٹ نہیں ہے. ہندوستان کا ہر بسنے والا چاہے کوئی مذہب ہو, ایک قوم ہے. قومیں ملک سے بنتی ہیں, مذہب سے نہیں بنتی. ہمارا یہ عقیدہ ہے. یہاں کا ہندو ہے, مسلمان ہے, سکھ ہے, کرسچن ہے, قبائلی ہے اور طرح طرح کے دھرم کو ماننے والے ہندوستانی ہیں, سب ایک قوم ہے. جو مذہب کی بنیاد پر قوموں کو بانٹتے ہیں وہی نفرت کا بیوپار کرتے ہیں. ہم نہیں کرتے. میرے بھائی جمعیت علماء کا یہ کردار ہے اور جمعیت علماء اس کردار کے لیے کام کر رہی ہے. آج کی صورتحال نفرت کی سیاست ہے. میں کہتا ہوں آپ سے, دیکھیے مظفر نگر میں دنگا ہوا, اس دنگے کے اندر 10-5 جاٹوی قتل کیے گئے, 50-60 مسلمان قتل کر دیے گئے. میں ایک مسلمان کو شاباشی دیتا ہوں, جن دیہاتوں کے اندر مسلم اکثریت تھی اور ہندو اقلیت تھی, کسی کی نکسیل نہیں پھوٹی ہے. آپ دیکھ لیجئے. اور جہاں مسلم اقلیت تھی ان کو کاٹ کاٹ کر کے آرے کے اندر جو لکڑی کاٹنے کے آ رہے ہیں اس کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. سب کچھ ہوا. میں کہتا ہوں کوئی نئی بات نہیں ہے. کیوں؟ ارے بھائی جہاں برتن رہتے ہیں وہاں کھانا کوئی ہوتی ہے. مظفر نگر ایسی جگہ تھی, سن 47 میں خون کی نالیاں بہہ گئی, مگر مظفر نگر میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا. قدرت کی بات ہے. اب جھگڑا ہو گیا تو میں کہتا ہوں کہ کیا جھگڑا قیامت تک رہے گا؟ ارے بھائی ہوا ختم کرو. میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے ہمارے چیف منسٹر کی کہ انہوں نے کرم کیا اور جو مقدمے چل رہے تھے ان کو واپس لیا. مجھے کوئی اختلاف نہیں, بہت اچھا کیا. کسی طرح یہ آگ بجھنی تو چاہیے, لیکن مجھے اس سے اختلاف ہے کہ آپ نے 100 سے زیادہ ہندوؤں کے کیس واپس لیے, ایک مسلمان کے کیس کو واپس نہیں لیا. میں کہتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہے. حکومتیں اس طرح نہیں چلتی. آپ لیتے دونوں کے کیس واپس. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ فضا جو مقدر ہو رہی ہے, دشمنی بڑھ رہی ہے, اسے ختم ہونا چاہیے. اگر نہیں مانا جا رہا ہے, یہ ہے وہ چیز کہ جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ RSS کا وہ گندا نظریہ ہے. حکومتیں اس کی پابند ہیں. یہ غلط ہے. ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ مقدمات واپس لیجئے. ہم اس حق میں ہیں کہ مقدمات کو واپس لیا جائے, لیکن ہندو اور مسلم دونوں کو گلے لگائیے,
دونوں کے مقدمات واپس ہے. یہ نہیں ہے کہ مسلمان تو پڑے رہیں گے جیلوں کے اندر سڑتے رہیں گے، اور جن پر قتل کا الزام ہے وہ مسلمان نہیں ہیں اس لیے ان کے کیس کو واپس لے جائیں. غلط بات ہے. آپ کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں اقتدار ہے، آپ کیجئے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس تاریخ کے خلاف ہے جو ہماری ہزاروں سال پرانی پیار و محبت کی تاریخ ہے. میرے بھائی، میں یہ کہتا ہوں کہ ملک پیار و محبت کا ہے، نفرت کی ہوائیں چل رہی ہیں، مگر میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں اور مجھے اس میں کوئی تردد نہیں ہے کہ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا. یاد رکھیے، آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی بارش برسائی جاتی ہے. آپ یاد رکھیے، نفرت اور تشدد کو، نفرت اور تشدد سے آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے. آپ کو اگر نفرت کی جنگ اکھاڑنی ہے تو آپ کو پیار و محبت کی بارش برسانی پڑے گی. جمعیت علماء صرف یہی چاہتی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں چاہتی. ہمیں ارباب اقتدار اور اقتدار سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. ہم خدا کو حاضر اور ناظر سمجھ کے کہتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے. ارے بابا، ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہماری عمر 78 سال کی ہے، 2 سال اور گزر گئے تو 80 کے ہو جائیں گے. ہم کیا اپنے قبر میں لے کر کے جائیں گے سیاسی کسی جذبے کو، ایک کرسی کو؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. جب ہم جوان تھے تب ہم نے کیا بڑھاپے میں کیا کریں گے. ہمارا مسئلہ صرف ایک ہی ہے کہ ملک ہمارا ہے. ہمارے بزرگوں نے 1803 میں جہاد کا اعلان کیا تھا ملک کی آزادی کے لیے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے جس دن انگریز نے اعلان کیا خلق خدا کی ہے، ملک بادشاہ کا ہے، حکومت لیکن حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا آج سے، اسی دن شاہ عبدالعزیز صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ملک غلام ہو گیا، اس کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. ہمارے بزرگوں نے 1803 سے لے کر 1947 تک 150 سال تقریباً جہاد کیا. ہمارا ملک ہے، ہم ہمیشہ سے اس ملک میں رہتے چلے آئے ہیں، ہمیں اپنے اس ملک سے محبت ہے. ہم اس ملک کو پیار و محبت کے ساتھ زندہ و جاوید دیکھنا چاہتے ہیں. جمعیت علماء کا مقصد بس یہی مقصد ہے. میرے بھائی، مجھے دلی جانا ہے اور صبح کو پھر میرا سفر ہے حیدرآباد کا. کل آندھرا پردیش کے صوبے کی قومی یکجہتی کانفرنس ہے جس میں 2 چیف منسٹر بھی، تلنگانہ کے بھی میں نے سنا ہے وہ بھی شریک ہو رہے ہیں، اور مدھیہ پردیش آندھرا کے بھی شریک ہو رہے ہیں. اس لیے میں تو اجازت چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھو میری تقریر تو بڑی خصوصی تقریر ہے. میدان کو گرم کرنے والی تقریر تو آچاریہ جی کی ہوگی. بغیر سنے جانا مت. مجھ سے آچاریہ جی یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میری بھی جان جلدی بخشوا دو، مجھے بھی یہاں سے اٹھ کے مدھیہ پردیش جانا ہے. تو یہ میں ارباب اقتدار سے کہوں گا کہ بھائی جلدی کرو انہیں بھی. لیکن اصل تقریر انہی کی ہوگی. میں تو آیا تھا اور میں پھر آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ دھرم گرو سب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ بی جے پی کے MLA ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بھائی میری کڑوی کسیلی باتیں یقیناً ان کے دل میں تو اتری نہیں ہوں گی، مگر یہ بہرحال سن لی انہوں نے. یہی کیا بات
کئی لڑکے ہیں یہ؟ ارے یہاں سے پوچھو تو ادھر آگے سردار جی سے بدوانا ہے آج میں میرے تو سر پہ خود ہی پکڑی نہیں ہے. اچھا بھائی بیٹھ جا تو اچھا خاصا لمبا ہے. حیام ہمارے افسانے دیوارے چمن سے زندہ تک، حیام ہمارے افسانے دیوارے چمن سے زندہ تک، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. حیام ہمارے افسانے، حیام ہمارے افسانے دیوارے چمن سے زندہ تک. قصہ خانی بازار ہو، نینی کی جول ہو، جیل ہو، مراد آباد کی جیل ہو، احمد آباد کی جیل ہو، کراچی کی جیل ہو، ملک کے گوشے گوشے میں جیلوں کے در و دیوار سے پوچھو کہ جمعیت علماء نے کیا دیا ہے، مولانا حفظ الرحمان نے کیا دیا ہے، مولانا حسین احمد مدنی نے کیا دیا ہے، جمعیت علماء نے کیا دیا ہے، مفتی کفایت اللہ نے کیا دیا ہے، دارالعلوم نے کیا دیا ہے، جمعیت علماء نے کیا دیا ہے، مولانا مشیت اللہ نے کیا دیا ہے، مولانا بشیر بھٹا نے کیا دیا ہے. میرے دوستو، شاہی بھی حیران ہے تمہاری پرواز پر، شاہی بھی حیران ہے تمہاری پرواز پر، شاہی بھی حیران ہے تمہاری آواز، تمہاری پرواز پر. قوم بھی تیار ہے تمہاری آواز پر. سلام ہو سمال، سلام ہو تم پر عقائد ملت، سلام ہو تم پر عقائد ملت. ہم سب کو فخر ہے تمہاری خدمت پر. ابھی آپ نے سنا 28 لاکھ مسلمان عورتیں، 22 لاکھ ہندو عورتیں جیلوں میں، جیلوں میں، سلاخوں میں. میرے دوستو، جس کی جوان بیوی رو رہی ہے، جس کا باپ آنسو بہاتے بہاتے قبر میں چلا گیا، جس کی ماں نابینا ہو گئی، ان غریبوں کے لیے جس نے مقدمے لڑے ہو، اللہ ہمارے حضرت کو عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ سلامت رکھے اس جماعت کو، سلامت رکھے آپ کو. میرے دوستو، جمعیت علماء کی آواز پر یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام ان بزرگوں کو سلام کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ جمعیت علماء کی قیادت آپ کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ رمیش جی ہیں، فادر ریچھ جی ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر اجیت گپتا جی بھی ہیں، ستیہ پرکاش جی بھی ہیں، بابا چکا بھی ہیں، بابا انوپ بھی ہیں، آچاریہ پرمود کرشنم بھی ہیں. میرے بھائی، سوریہ مری جی ہمارے ساتھ ہیں، ہندو بھی ساتھ ہیں، مسلم بھی ساتھ ہیں، آپ بھی ساتھ ہو. یہ اکابر بیٹھے ہیں. ابھی آپ نے سنا، ابھی ہمارے سامنے یہ بات کہی گئی کہ ہمیں اس ملک میں بائی چانس نہیں، بائی چوائس ہے. ہم کسی کے رحم و کرم پر نہیں ہیں، یہ ملک ہمارا ہے. 1,51,000 علماء نے پھانسی کے پھندے پہ چڑھ کر تختے تار پر اپنی جان دے کر اس دیش کو آزاد کرایا ہے. اسی قربانی کا صلہ ہے کہ سامنے یہ پگڑیاں نظر آ رہی ہیں. میں سلام کرتا ہوں جمعیت علماء کی قیادت کو کہ پہلے تو ہماری سفید پگڑی نظر آتی تھی، اب کالی بھی ہے، نیلی بھی ہے. سب میرے دوستو، ہر رنگ کی پگڑی. میرے دوستو، میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں. آئیے اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی، تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9996400286. یوٹیوب پر آج ہی ہمارا وقت میڈیا چینل جوائن کیجئے. یوٹیوب پہ سرچ میں لکھیے وقت میڈیا، یا پھر ایڈریس ہے www.youtube.com/c/وقت میڈیا. آپ اپنے دوست، اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجئے اجازت.